اشارہ بجائیے تو انشاءاللہ وہ پیچھے والا تو کبھی آگے نہیں آئے گا، کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہاں کیا نام ہے یوسف نام یوسف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الهدية للمشركين. وقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال: إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها وتكسوها. فأرسل بها عمر أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. باب الہدیۃ للمشرکین، اس میں یہ بیان کرتے ہیں مشرکین سے ہدیہ لے سکتے ہیں، اس کو پہلے بیان کیا، چونکہ لینا اچھا ہوتا ہے تو اس کو پہلے بیان کیا، دینا ذرا مشکل ہوتا ہے اس کو بعد میں بیان کیا۔ مشرکین کو ہدیہ دے سکتے ہیں، لیکن پہلے گزرا تھا، پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آخری صفحات میں گزرا ہے کہ مشرکین کو اسلحہ کا ہدیہ نہ دے فی وقت الحرب، یا مشرکین کو ایسی چیز نہ دے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو جائے۔ آیت کریمہ کو نقل کیا، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کی عطیہ اور بخشش سے، ان لوگوں کے ہبہ کرنے سے جو آپ کے ساتھ دین میں قتال نہیں کرتے، اور تم کو بستیوں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتے ہیں ان تبروہم، ان کے ساتھ احسان کرنے سے، وتقسطوا الیہم، اور یہ کہ ان کو کوئی حصہ دے دے۔ تقسطوا کا مطلب انصاف کرے ان کے ساتھ، اور یا تقسطوا ان کو کچھ حصہ، کسی چیز کا حصہ دے دے۔ قسط حصے کو کہتے ہیں۔ ترجمۃ الباب کا یہ مقصد ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کے ساتھ یہ لازم نہیں ہے کہ محبت قلبی ہے، یہ محبت قلبی کا تقاضا نہیں، بلکہ یہ انصاف اور اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب ابواب المساجد میں آپ نے پڑھا ہے کہ مشرکین اور کفار کے ساتھ موالات نہ کرے، نمبر 1، یعنی قلبی محبت، اس طرح کہ ان کی منفعت کو مسلمانوں کی منفعت پر مقدم رکھے۔ نمبر 2، ان کے ساتھ مواسات کر سکتے ہیں، مواسات کے معنی ان کی مدد کی، ان کو پانی پلایا، ان کو کھانا کھلایا، اور ان کی کار خراب ہو گئی تو ان کو دھکا دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، مدارات بھی کر سکتے ہیں۔ مدارات کے معنی بتلائے تھے کہ بذل الدنیا لاجل الدین، دنیا دے دے ان کو دین کے لیے، تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائے اور دین کی طرف آ جائے، یہ مدارات ہے۔ نمبر 4، مداہنات نہیں کر سکتے۔ مداہنات آپ کو بتلایا تھا الرضا بمعصیتہم، یا مداہنات آپ کو بتایا تھا کہ بذل الدین للدنیا، دین کو خرچ اور برباد کرتا ہے تاکہ دنیا بن جائے۔ یا آپ کو بتایا تھا کہ مداہنت کا مطلب یہ ہے
ان کے ساتھ نرمی کرنا لِإِحْكَامِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ تاکہ وہ باطل پر مضبوط ہو جائے. اس طرح نہ کرے کہ ان کے ساتھ ایسی نرمی کرے کہ اس نرمی کی وجہ سے وہ دین کہ وہ نرمی کی وجہ سے اپنے باطل پر مضبوط ہو جائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک بڑا آدمی داڑھی صاف کر رہا تھا. ایک مولوی بیٹھا تھا، اس سے کسی نے کہا یہ تو داڑھی صاف کرتا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس کی داڑھی اگر ہوگی تو اس میں جوئیں پڑتی اور جوئیں آپس میں زنا کرتی تو ٹھیک ہے کہ یہ داڑھی، اس کو کہتے ہیں مداہنت. ایسی نرمی کرنا جس نرمی کی وجہ سے وہ باطل پر مضبوط ہو جائے یہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو یہ مداہنات آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد آپ کو معاملات بتلائے تھے. معاملات مدارات بھی کر سکتے ہیں. مدارات وہ تو ہو گیا. اس کے بعد مداہنات نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے معاملات ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. 5 ہو گئے. اور اس کے بعد ہے مہادات، ہدیہ دینا. یہ یہاں نمبر 6 آ گیا. تو یہ 6 نمبر آپ کو وہاں بتلائے تھے، یہاں بھی آ گئے. موالات 1، مواسات 2، مدارات 3، مداہنات 4، معاملات 5 اور مہادات ہدیہ دینا 6. تو بہرحال یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حریر والا کرتا اپنے بھائی مشرک کو دے دیا. یہ مہادات اور ہدیہ ہے. آگے. به قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سمة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك. یعنی حضرت اسماء کہتی ہے کہ میری والدہ آئی تھی جس کا نام قیلہ لکھا ہے، قیلہ یا قبیلہ، قیلہ یا قتیلہ. تو میں نے اور وہ کچھ مانگ رہی تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَهِيَ رَاغِبَةٌ اے فِي الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَهِيَ رَاغِبَةٌ فِي الْهَدِيَّةِ. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، صلی امک. اور ایک ترجمہ یہ ہے وَهِيَ رَاغِبَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ، اسلام سے اعراض کر رہی تھی لیکن پھر بھی ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، کچھ دینا لینا جائز ہے. مصنف فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يرجع في هبته وصدقته. ہبہ میں رجوع نہیں کر سکتا، صدقہ میں بھی نہیں کر سکتا. نمبر 2 میں تو اتفاق ہے کہ صدقہ میں رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ثواب مل گیا، قبولیت ہو گئی، اب کیا رجوع کرے گا. اور ہدیہ میں رجوع کر سکتا ہے مع کونہ مکروہ تحریما بالرضا او بقضاء القاضی بالتراضی او بقضاء القاضی. جیسے یہ مسئلہ کو گزرا تھا لیکن وہ ترجمۃ الباب کے اندر لمبا ترجمۃ الباب تھا، اس میں گزرا تھا. اب اس کے لیے مستقل ترجمۃ الباب رکھا اور آپ کو بتایا ابن عمر نے سے مروی ہے من وہب ہبۃ فہو احق بها احق. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے الواہب احق بہبتہ. اور جس روایت میں یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسے کتا اپنے قے کو چاٹ لے. تو آپ کو بتلایا تھا کہ یہ کراہت شرعی
مشابہ ہے کراہت طبعی کی ساتھ، تو اس میں شرعاً کراہت ہے. تو ایک چیز میں کراہت بھی ہوتی ہے اور وہ جائز بھی ہوتی ہے. مغصوب زمین میں اگر کوئی نماز پڑھ لے تو نماز بھی ہو جائے گی اور کراہت بھی ہے کیونکہ غصب کی زمین میں نماز پڑھ لی. اگر کسی سے قمیص غصب کر لی اس میں نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی لیکن کراہت ہے. کراہت اور جواز دونوں جمع ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اور صدقہ میں اتفاق ہے کہ لا یرجع. تو مصنف نے امام شافعی امام احمد کے مسلک کو لے لیا، امام ابو حنیفہ امام مالک کو نہیں لیا. ابو حنیفہ کا مذہب تو آپ کو معلوم ہوا اور امام مالک کا بھی آپ کو معلوم ہوا ہے کہ اگر واہب کا مقصد عوض ہے اور اس کو عوض نہیں ملا تو ٹیلی فون کر سکتا ہے کہ بھائی میرے حبہ واپس کر دو، اس لیے کہ میں تو بیٹھا ہوا تھا آپ کچھ لائیں گے لیکن آپ نے کچھ نہیں لایا، اس لیے مہربانی کر کے فلان چیز کو واپس کر دو. امام مالک بھی رجوع کے قائل ہے ایک صورت میں. تو وافق الشافعی و احمد رحمہم اللہ. پڑھو جناب علی، آواز اونچی آواز سے پڑھو تاکہ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة بات چیت بھی کرتے ہیں، بات چیت مت کرو بھائی. عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في آپ قيئه. بہت پیچھے بیٹھے ہیں، وہ پیچھے وہ کون ہے، عبد الولی ہے یا کون ہے؟ ہاں قریب آ جاؤ. ہر ایک سے درخواست کرنی پڑتی ہے، ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ قریب آ جائیے. پڑھو. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. مثل السوء الحالت السیئۃ، ہماری بری حالت نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بری حالت ہے کہ ہم کتے کی طرح بن جائیں. حدثنا پڑھو. به قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بايعه برخص فسألت بائعہ اس کو بیچنے والا ہے، بے رخصت بسستہ، سستے بیچیں گے. فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. یہ بھی وہی مضمون آیا، الکلب یعود فی قیئہ. احناف نے دونوں کو جمع کیا. ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے بالتراضی یا بالقضاء القاضی. ابن عمر اور ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس میں کراہت ہے، کراہت والی روایت کو لے لیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے. اب مصنف نے باب کے سر پر تنوین کا تاج رکھا. سمجھ گئے تنوین کا تاج؟ ہاں. اور اس کے لیے مضاف الیہ کو ذکر نہیں کیا کہ یہ باب کس چیز میں ہے، اور یہ اس لیے کہ اس میں اپنی طرف سے ترجمۃ الباب لگا دو. مثلا یہ ہے باب عدم الرجوع مذہب الصحابہ فی الہبہ، ہبہ میں رجوع نہ کرنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام نے یہ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان چیز کو ہبہ کیا ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا ممکن ہے کہ رجوع کیا ہو، اس لیے کہ رجوع نہیں ہونا چاہیے. احناف کہتے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ کام کرتے ہیں جو اصل ہے، وہ کام کرتے ہیں جو بہتر ہے، جو غیر مکروہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع نہیں کیا، یہ اصل ہے۔ اب اس میں نئی حدیث آئی ہے جو ما قبل میں مذکور نہیں۔ حدثنا ابراہیم موسیٰ حدثنا ہشام بن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الله بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ ان بنی صہیب، حضرت صہیب کے بیٹے جو ابن جدعان کے مولا تھے، صہیب ابن جدعان کے مولا، انہوں نے دعویٰ کیا بیتین و حجرتن، دو بیتین دو کمرے، و حجرتن اور چار دیواری، کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اعطوا ذالک صہیبا، یعنی وعد باعطائہما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں دے دے۔ حضرت مروان سے کہا جو حضرت معاویہ کی طرف سے مدینہ کے والی اور حاکم تھے۔ فقال مروان، تو حضرت مروان نے کہا، مروان کا مطلب سنگ مرمر، جو چکنا اور خوبصورت پتھر ہوتا ہے جو لوگ گھروں میں لگاتے ہیں، اس کو مروان کہتے ہیں، مربع۔ من یشہد لکما، کون گواہی دے گا، علی ذالک، کہ وعدہ کیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قالوا ابن عمر، فدعاه فشہدہ، لأعطى، یعنی لوعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صہیبا بیتین و حجرتا، فقضى مروان بشہادته ابن عمر لہم، ان کے لیے۔ اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ ایک گواہ سے تو کام نہیں بنتا، تو ایک گواہ سے کیوں کام ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو گواہ دعوی کے لیے ضروری ہے، اور یہ جو صہیب کے بیٹے تھے ان کا دعویٰ نہیں تھا، صرف ان کا مطالبہ تھا۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دعوی کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہو، یہ تو صرف درخواست ہے کہ ہمیں دے دے، وعدے کو پورا کیا جائے۔ تو یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک گواہ کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ حاکم اور امیر، کوئی محتاج ہو تو اس کو کوئی چیز دے سکتا ہے، اور یہ جو ابن عمر کی گواہی ہے یہ صرف صورتحال کو بیان کرنے کے لیے ہے، تاکہ کیا واقع ہوا تھا۔ تو ابن عمر نے بتایا میں بیٹا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکان آپ کو دیں گے۔ تو ابن عمر کا بیان صورتحال کو بیان کرنے کے لیے تھا کہ کیا تھا، کیا نہیں ہوا، کون سا دن تھا، اور یہ شہادت کے لیے نہیں ہے، شہادت کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اگر قاضی اور حاکم کو علم ہو تو اس کے علم کے بعد ایک گواہ بھی کافی ہے، تو چونکہ مروان کو جو حاکم مدینہ تھے، اور حاکم کو تو اپنے شہر کے حالات معلوم ہوتے ہیں، اور پھر حضرت مروان تو انتہائی ہوشیار حکمران تھے، تو اس لیے حضرت مروان کو علم تھا، لیکن حضرت ابن عمر کی گواہی بطور تائید ہو گئی، اس سے صرف تائید مل گئی۔ تو مستحق الاعطاء کو دے سکتے ہیں، مروان کو معلوم تھا۔ اور ایک اور جواب یہ ہے کہ قاضی شریح کا مذہب یہ ہے کہ اگر قرائن اور دلائل موجود ہو تو ایک گواہ بھی کافی ہے، جب قرائن موجود ہو تو ایک گواہ کافی ہے۔ تو اس وقت
مذاہب تو مدون نہیں ہوئے تھے کہ ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، شافعی رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے، شریح کے نزدیک ٹھیک ہے۔ فقضا مروان بشہادتی لہم، ایک شہادت کو قبول کیا اس لیے کہ یہ کسی کے اوپر دعویٰ نہیں ہے کہ مدعا علیہ کے خلاف دعویٰ ہو، یہ صرف درخواست ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ باب چلو جناب، باب ما قيل في العمرة والركبة. عمرته الدار فهي عمرة، جعلتها له، استعمركم فيها جعلكم عمارا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. عمرہ اور رقبہ، عمرہ مدت العمر کے لیے کوئی چیز دینا، پوری عمر کے لیے کوئی چیز دینے کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے آپ کو یہ چیز پوری عمر کے لیے دی ہے اور آپ کے بعد آپ کے وارثین کے لیے ہے، یہ لکا وبعد وفاتک لورثتک او لأولادک، اس میں وہی ہوگا جو بیان کیا ہے، اسی طرح ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کہے کہ ہی لکا عمرہ، یہ آپ کے لیے مدت العمر میں ہے، اور یہ بیان نہ کرے کہ آپ کے بعد کس کے لیے ہے۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو نمبر پہ 1 کا ہے، یعنی یہ چیز اس آدمی کے لیے اور اس کے بعد ان کے وارثین کے لیے ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 3 یہ ہے، یہ کہے کہ یہ چیز جب تک آپ زندہ رہیں آپ کے لیے ہے، اور آپ کے بعد یہ چیز واپس ہو جائے گی۔ اگر یہ کہے کہ آپ کے بعد یہ چیز واپس ہو جائے گی تو احناف کا مذہب یہ ہے، شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ واپس نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہبہ ہے، اور ہبہ میں یہ شرط لگانا کہ میں آپ کو یہ چیز ہبہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ ہبہ میں رجوع کروں گا، یہ شرط فاسد ہے، اور ہبہ شرط فاسد سے ہبہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو امام شافعی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وہ چیز موہوب لہو کے لیے ہے، اور موہوب لہو کے بعد اس کے وارثین کے لیے ہے۔ ہاں امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ واپس ہو جائے گا، تو امام احمد فرماتے ہیں تصح عمرہ المطلقہ دون المقیدہ، جب مقید ہو تو وہ واپس ہوگا، آپ کے مرنے کے بعد واپس ہو جائے گا۔ اور استدلال کرتے ہیں اس سے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اذا قال ہی لک ما عشت، یہ چیز آپ کے لیے ہے جب تک آپ زندہ رہے، فإنها ترجع، تو اس کے بعد وہ چیز واپس ہوگی۔ اس کے بارے میں احناف اور شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت جابر کا اجتہاد ہے، یا یہ حضرت ابو سلمہ جو راوی ہے تو ابو سلمہ کی تشریح ہے، ابو سلمہ نے اپنی طرف سے یہ لگایا ہے، یا یہ زہری کا قول ہے۔ تو بہرحال اگر لک ما عشت فإنها ترجع، تو اس صورت میں بھی احناف و شافعیہ کے نزدیک واپس نہیں ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ یہ تملیک المنفعت، یہ عمرہ تملیک منفعت ہے، تو جب تک وہ زندہ رہے وہ منفعت اٹھائے گا،
جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر منفعت ختم، پھر واپس۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس زمانے میں امام مالک کا مذہب کبھی کبھی کام آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساؤتھ افریقہ میں مالدار لوگ بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے، سمجھ گئے؟ تو بڑھاپے میں جب ان کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر ہندوستان جا کر کے کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، لڑکی پیاری ہوتی ہے اس سے شادی کرتے ہیں، بوڑھی سے نہیں کرتے۔ میری بات سمجھتے ہو یا نہیں؟ اب جب اس لڑکی سے شادی کی اور یہ لکھا کہ جس مکان میں یہ رہ رہی ہے اور ہم رہ رہے ہیں، یہ مکان میں نے اپنی بیوی کو بطور عمرہ دیا ہے، جب تک یہ زندہ رہے گی یہ مکان اس کے لیے ہے، تو تملیک المنفعت ہو گئی۔ امام مالک کی نزدیک جب تک وہ لڑکی زندہ ہے تو وہ فائدہ اٹھائے گی، اور جب لڑکی زندہ ہے اور جب یہ آدمی زندہ ہے تو وہ فائدہ اٹھائے گی، اس آدمی کی وفات کے بعد بھی وہ فائدہ اٹھائے گی۔ اب اس کے بعد جب وہ لڑکی بوڑھی ہو جائے تو پھر تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے نزدیک وہ مکان جب عمرہ ہو تو اس لڑکی کے وارثین کے پاس ہندوستان جائے گا، اور اس کو تو لوگ برداشت نہیں کرتے، تو کہتے ہیں امام مالک کا یہ مسلک ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے منفعت اٹھائے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے یا چلی جائے تو پھر مکان واپس وارثین کو مل جائے گا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں امام مالک کا مذہب منفعت والا ہے، لیکن بہرحال آپ کو بتائے کہ ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک اگر یہ شرط لگائی کہ یہ مکان آپ کے لیے ہے جب تک تم زندہ ہو، اور آپ کے مرنے کے بعد وارثین کو واپس، تو یہ شرط صحیح نہیں ہے، اور مکان اسی کے لیے ہے جس کو عمرہ دیا ہے۔ تو دیکھو جو دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں معمر، اور جو لینے والا ہے جس کو دیا ہے اس کو کہتے ہیں معمر لہو، اور عقد کو کہتے ہیں عمرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعمر عمرہ، جس نے کسی کو عمرہ دیا، فہی للذی اعمرہ، تو یہ معمر لہو کے لیے ہے، حیاً و میتاً۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وَلِعَقِبِهِ مِن بَعْدِهِ، اور اس کے وارثین کے لیے ہے، موہوب لہو کی وارثین کے لیے ہے اس کے مرنے کے بعد۔ ایک روایت میں ہے العمرہ میراث لأہلها، یہ عمرہ میراث ہے لأہلها، جس کو دیا گیا ہے۔ یہ تو آپ نے عمرہ کو سنا۔ اب رقبہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رقبہ باطل ہے، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ لا ترقبوا شیئا، کسی چیز کو رقبہ مت بناؤ۔ کہتے ہیں یہ بطور حدیث ہمیں معلوم نہیں ہے، لم یثبت کونہ حدیثا۔ ہاں شریف سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاز العمرہ و ابطل الرقبہ، عمرہ کو جائز کہا اور رقبہ کو باطل کہا۔ اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے حضرت جابر سے مروی ہے موقوفاً، الرقبہ جائزۃ لأہلها، رقبہ جائز ہے اہل رقبہ کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رقبہ جائز۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجاز العمرہ والرقبہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ رقبہ کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ رقبہ باطل ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ رقبہ جائز ہے۔ ابو حنیفہ
رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رقبہ باطل ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں، دیکھو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ابو یوسف بھی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں الرقبہ باطلۃ، اور امام محمد، امام شافعی وغیرہ ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں رقبہ جائز ہے، اور دوسرے ائمہ بھی کہتے ہیں رقبہ جائز ہے۔ اب اصل میں یہ رقبہ کی تفسیر پر منحصر ہے کہ رقبہ کی کیا تشریح ہے۔ تو اگر رقبہ کی تشریح ہم یہ کریں کہ رقبہ کیا ہے؟ ہبۃ معلقۃ بالموت، وہ ہبہ ہے جو معلق ہے موت پر، تو الہبۃ المعلقۃ لا تصح، اس صورت میں امام ابو حنیفہ کا قول ٹھیک ہے۔ رقبہ کا کیا مطلب ہو؟ ہبۃ معلقۃ بالموت، مطلب یہ ہے اگر میں پہلے مر گیا تو یہ زمین آپ کی ہے، اور اگر تم پہلے مر گئے تو یہ میری زمین میری ہو جائے گی، تو یہ ہبۃ معلقۃ ہے، والہبۃ المعلقۃ لا تصح، ہبہ معلقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کل بارش ہو گئی تو یہ کتاب آپ کی ہے، اگر کل بارش نہیں ہوئی تو یہ کتاب میری ہے، یہ قمار کی طرح ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ابو حنیفہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے کہ اگر یہ ہبۃ معلقۃ بالموت ہے، پھر ہر ایک آدمی دوسری کی موت کا انتظار کرے گا، اس لیے اس کو رقبہ کہتے ہیں۔ رقیب کا مطلب نگرانی کرے گا، وہ دیکھو ریڈیو اسلام پڑھ سنو وہ مر گیا ہے یا نہیں، تو اس لیے اس کو رقبہ کہتے ہیں۔ امام محمد اور امام شافعی وغیرہ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ هذه ہبۃ معجلۃ، ہبہ معجل ہے، لیکن بشرط فاسد، شرط فاسد کے ساتھ۔ ہبۃ معجلۃ کا مطلب یہ ہے میں نے آپ کو یہ زمین ہبہ کر دی، ہبہ ہو گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر میں پہلے مر گیا تو یہ چیز تمہاری ہو جائے گی، اور اگر تم پہلے مر گئی تو میری چیز میرے پاس رہ جائے گی۔ تو ہبۃ معجلۃ دے دیا، لیکن ہبہ کے اندر یہ شرط لگائی تم مر گئے تو میرا، میں مر گیا تو تیرا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ الہبۃ لا تفسد بالشرط الفاسد، شرط فاسد کے ساتھ ہبہ فاسد نہیں ہوتا، بلکہ شرط خود باطل ہو جاتی ہے، اور ہبہ شرط فاسد کے ساتھ فاسد نہیں۔ خود حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عمرہ کے اندر یہ شرط لگانا کہ اگر تم مر گئے تو چیز میرے پاس واپس آئے گی، یہ شرط باطل ہے۔ تو یہ بات سمجھ گئے کہ اگر ہبۃ معلقۃ ہو تو پھر باطل ہے، اگر ہبۃ منجزۃ کی جگہ میں نے آسان لفظ لگایا معجلۃ، ہبہ فی الحال ہے لیکن اس میں یہ شرط لگائی، تو یہ قانون ہے کہ شرط فاسد سے ہبہ فاسد نہیں ہوتا، بلکہ خود شرط فاسد ہو جاتی ہے۔ فہی عمرہ جعلتها لہو، میں نے اس کے لیے کر دیا۔ استعمرکم فیہا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں تم کو آباد کیا ہے۔ جعلکم عمارن، تم کو بنانے والا بنایا، آباد کرنے والا بنایا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم اعمرته الدار، میں نے دار اس کو بطور عمرہ دے دیا۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن جابر
قال قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ انہا لمن وہبت لہو، یہ عمرہ موہوبن لہو کے لیے ہے اور یہ شرط باطل ہے کہ اس کے مرنے کے بعد واپس۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا حمام حدثنا حفص حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اب دیکھو ایک بات یہ بھی ہے کہ جو انعامات ہے اور تبرعات ہے اس میں اس میں شرط چل سکتی ہے، انعامات میں اور تبرعات میں شرط چل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جو اول نمبر آیا اس کو انعام ملے گا، جو نہیں آیا اس کو نہیں ملے گا، جو تیسرے چوتھے نمبر آیا اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ تبرعات اور انعامات ہیں، اس کے اندر شرط چل سکتی ہے، تملیکات کے اندر شرط نہیں چل سکتی۔ تو تملیکات مثلا یہ ہے کہ اگر تم پہلے مر گئے تو میں مالک بن جاؤں گا، اگر میں پہلے مر گیا تو تم مالک بن جاؤ گے، یہ تملیک ہے۔ یہ انعام کے قبیلے سے نہیں ہے، انعامات میں چل سکتا ہے۔ اب اس کے بعد باب من استعار من الناس، مصنف نے ہبہ کو بیان کیا، ہبہ کے بعد عاریت کو بیان کرتے ہیں۔ عاریت کا مطلب کسی کو کوئی چیز مانگنے کے بعد دینا تاکہ وہ استعمال کرے، تو ہبہ ہے تملیک العین من غیر عوض، اور عاریت ہے تملیک المنفعت من غیر عوض۔ اب عاریت کو عاریت یا اس لیے کہتے ہیں کہ عاریت من عار، عار کا مطلب جاء و ذهب، اس لیے کہ عاریت کی چیز آتی ہے جاتی ہے۔ عاریت کی چیز آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے، تو عار کا مطلب جاء ذهب، ذهب جاء۔ مثال کے طور پر وہ جس سے بکسے کو تولتے ہیں کہ میرے بکسے میں کتنا سامان ہے، آج میرے پاس ہے، کل پھر اس کو چیئرمین لے لے گا، پرسوں کوئی اور لے لے گا، جس کو ضرورت ہے تو وہ سامان تولنے کے لیے اس کو لے گا، جاء ذهب، اتنے میں وہ گم ہو جائے گا۔ اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جاء و ذهب والی چیز گم ہو جاتی۔ نمبر 2، عاریت کو عاریت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عار سے ہے، اس کا مانگنا عار اور عیب ہے۔ اس پر اشکال ہے کہ جب یہ عیب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریت کیوں مانگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عاریت کا مانگنا عیب ہے جب آدمی اس کو مشن بنا لے، ہر چیز کو مانگتا ہے، مانگنے کے دن پیدا ہوا، وہ ممنوع ہے۔ اگر احیاناً مانگ لے تو وہ تو انسان ہے، انسان ضرورت کی وجہ سے مانگتا ہے، تو یہ عار سے ہے۔ اور تیسرا، وہ عاریت کو عاریت اس لیے کہتے ہیں کہ عاریت کے معنی عطیہ ہے، کسی کو کوئی چیز فائدہ اٹھانے کے لیے دینا، اس لیے عاریت ہے کہ عاریت عطیہ سے ہے، اور یہ کوئی چیز اس کو دے دی بطور بخشش۔ یا عاریت تعاور سے، اور تعاور کا مطلب ہے التناوب، باری باری، اور جو عاریت کی چیز ہے تو وہ کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس باری، کبھی تیسرے کے پاس۔ تو مصنف فرماتے ہیں اگر ہبہ نہیں کر سکتے اور عمرہ نہیں کر سکتے تو چلو عاریتاً کسی چیز، کوئی چیز کسی کو دے دو، یہ بھی بہتر ہے۔ من استعار من الناس الفرس فهذا يجوز، دابہ يجوز وغیرہ، کسی سے کار مانگ لی
میری کار خراب ہو گئی آپ دے دے تاکہ میں لینے شیا چلے جاؤں. حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن قتادہ قال سمعت انسا يقول كان فزع بالمدینہ فاستعار النبی، یہ محل ترجمہ، فرسا من ابی طلحہ يقال له المندوب. مندوب اس کے اوپر زخم کا نشان تھا، یا مندوب کا مطلب المطلوب، یعنی جب بھی اس کو دعوت دی جائے تو وہ تیار ہے. اگر اس کو دعوت دی گئی کہ چلو فلان جگہ، تیار ہے وہ. فرکبہ فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، ہم نے اس کو سمندر کی طرح وسیع الجریہ اور دوڑ میں وسیع پایا. مندوب کے تین معنی ہیں. نمبر 1 آپ کو بتایا اثر الجرح، علیہ اثر الجرح. نمبر 2 یقبل دعوت المالک، مالک نے اس کو بلایا جاؤ فلان پہاڑ کے پاس، چلا جاتا ہے. نمبر 3 مندوب کے معنی الرہن فی السباق، یعنی گھوڑ دوڑ میں اس پر شرط لگاتے ہیں لوگ کہ یہ سب سے آگے جائے گا. ایک جانب سے شرط ہو تو جائز ہے، دونوں جانب سے شرط ہو تو ناجائز ہے. اگر یہ گھوڑا آگے نکلا تو میں اس کو 100 رین دوں گا، اور یہ نہیں کہ اگر پیچھے رہ گیا تو تم دو گے، تو یہ جائز ہے ایک جانب سے. باب الاستعارۃ للعروس، جب شوہر بیوی پہلی رات ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دونوں کو عروس کہتے ہیں. پھر ملنے کے بعد جب دوسرا تیسرا دن ہو تو پھر ہی کو شوہر کو عریس کہتے ہیں اور بیوی کو عروس کہتے ہیں. پہلے دن دونوں کو عروس کہتے ہیں. ممکن ہے کہ اس میں پہلے دن کے اتحاد کی طرف اشارہ ہو کہ پہلے دن ہم یہ تفاول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک بنا دے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، میں بدن بن گیا تم روح بن گئی. تا کس نگویت بعد ازاں من دیگرم تو دیگرے، تاکہ کوئی اس کے بعد یہ نہ کہے تم اور ہو میں اور ہوں. اس لیے دونوں کو عروس کہتے ہیں. پڑھیے بات. به قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تخين بالمدینة الا ارسلت الی تستعیرها. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ دلہن کے کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو یہ بہتر اور جائز ہے کہ وہ ایک دن کے لیے ہے کسی سے مانگ لے پھر واپس کر سکے. جیسے پہلے زمانے میں جو دلہن کے اوپر شال ڈالتے تھے، خوبصورت شال، تو وہ ایک گھر میں ہوتی تھی، اور لوگوں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ چونکہ فلان عورت کی شال بہت مبارک ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں برکت اترتی ہے، اس لیے فلان گھر سے شال کو منگوا لو. حقیقت تو یہ تھی کہ شال کو خریدنا نہیں چاہتے تھے، اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ فلان عورت کی شال بنارسی، اس کو کہتے ہیں بنارس میں بنتا ہوگا، بہت مبارک ہے، تو اس کو ایک دن استعمال کرتے تھے پھر واپس کرتے تھے. اور آج کل تو ایسا نہیں کرتے. تو دلہن کے لیے جو کپڑے بنتے ہیں، شال بنتی ہے، اس کو کمپنی والے اس طرح بناتے ہیں کہ چند دن میں پھٹ جائے اور بہت بڑی قیمت وصول کر لیں. تو دبئی میں وہ لوگ جاتے ہیں، دبئی سے لاتے ہیں اور
چند دن میں وہ بیکار ہو جاتی ہے اور اس کی چمک دمک اتنی ہوتی ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں والی بھی دبئی جا کر وہاں دبئی سے لاتے. الا من شاء اللہ الگ ہے. اب یہ جو ہمارے ہاں شادی شدہ ہے ان کو معلوم ہوگا کہ ان کی بیویوں کے بیویوں کا عروسی لباس کہاں سے آیا, یہاں تھا یا باہر سے آیا. آپ پھر بعد میں ان سے پوچھ لیں, ابھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. عند البناء, بنا کا مطلب شوہر اور بیوی کا پہلے دن پہلی رات کو ملنا, اس کو کہتے بنا. اس لیے کہ ان بیچاروں کے لیے خیمہ بناتے تھا تاکہ خیمے میں اکیلے مل جائیں. اتنے کمرے تو ہوتے نہیں ہے کہ یہ کمرہ کھیلنے کا ہے, یہ کمرہ کتابوں کے لیے ہے, یہ کمرہ ملنے کے لیے ہے, یہ کمرہ مہمان کے لیے ہے. پہلے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتی تھی, ایک کمرہ ہوتا تھا سب کے لیے, اس میں سب کو تبع جمع ہو جاتی. حدثنا ابو نعیم فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس دخلتو میں گیا. عبد الواحد ابن ایمن کہتے ہیں, ایمن حبشی. میں حضرت عائشہ کے پاس گیا. وعلیہا درع قطر, اور ان کے اوپر قمیص تھی. قطر کہتے ہیں ثوب غلیظ, موٹا کپڑا, من القطن, کاٹن کا موٹا کپڑا پہنا تھا. اور ایک روایت میں قطن ہے, ایک روایت میں فطرن ہے, ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے. وعلیہا درع قطر کی بنی ہوئی قمیص تھی. قطر کو تو آپ جانتے ہیں, لوگوں نے اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا. جو خیر کا کام کچھ نہ کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. تو ممکن ہے کہ قطر ہو, لیکن لکھا یہی ہے کہ قطر کا مطلب قطن ہے. ثمن 5 دراہم, 5 درہم کے برابر. فقالت, تو حضرت عائشہ کہنے لگی, ارفع بصرک الی جاریتی, میری جاریہ کو دیکھو, یہ جو باندھی ہے لونڈی ہے. انظر الیہا, دیکھو. فإنہا تزہا, وہ تکبر کرتی ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے. ان تلبسہ فی البیت, کہ اس قمیص کو گھر میں پہنے. جو قمیص میری اوپر ہے, اس قمیص کے پہننے سے گھر میں یہ اجتناب کرتی ہے, اس کو عار سمجھتی ہے. اور حالانکہ ہمارے زمانے میں ایسی قمیص دلہن کے لیے ہوتی تھی. کتنا فرق آیا. جو قمیص ہمارے زمانے میں دلہن کے لیے تھی, اب یہ ہماری جاریہ اس کے پہننے سے شرماتی ہے. یہ تزہا تکبر, تزہا کا مطلب تکبر کرنا, شرمانا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. وقد كانت منہن, ان میں سے ایک قمیص تھی. الدرع قمیص المرأة, عورت کی قمیص کو درع کہتے ہیں. على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فما كانت امرأة تقین بالمدینة, تو نہیں تھی کوئی عورت جس کو مزین کیا جاتا تھا, جس کو میک اپ کرایا جاتا تھا مدینہ میں. الا ارسلت الیہ, میرے پاس کسی کو جلدی آؤ, بہت اہم سبق ہو رہا ہے, دلہا دلہن کا سبق, اللہ کے بندے. ارسلت الیہ, اور اس قمیص کو منگواتی تھی. تو ہمارے زمانے میں یہ حال تھا. اب یہ حال ہے کہ ہماری جاریہ اس قمیص کے پہننے کو عار سمجھتی ہے. تستعیرہ محل ترجمۃ الباب. مصنف نے یہی فرمایا کہ اگر یہ اس قیمتی چیز ہے اور تھوڑے وقت کے لیے ہے تو چھوڑ دو اس کو, عاریۃ مانگ لو, پھر واپس کر لو. باب فضل المنیحۃ, پڑھو. باب فضل المنيحة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة.
الشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة. اب مصنف نے منیحہ کو ذکر کیا کیونکہ منیحہ دونوں کے لیے جامع ہے. منیحہ اس کو بھی کہتے ہیں ہبۃ العین ذات المنفعت، ذات المنفعت، وہ عین اور چیز دینا جو منفعت والی ہے. مثلا میں یہ کہوں یہ بہت اچھی بکری ہے، بہت دودھ دیتی ہے، یہ لے لو، اب بکری آپ کی ہو گئی. تو یہ ہے ہبۃ العین مع المنفعت، ڈبل. نمبر 2، منیحہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ بکری سے آپ فائدہ اٹھائیں اور جب بکری کا دودھ سوکھ جائے تو واپس کر لو، اس کو بھی کہتے ہیں. تو منیحہ ہبۃ العین کو بھی کہتے ہیں، ہبۃ المنفعت کو بھی کہتے ہیں. تو جب مصنف نے الگ الگ بیان کیا، اب دونوں کو ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہبۃ العین بھی ہو سکتا ہے اور ہبۃ المنفعت بھی ہو سکتا ہے. حدثنا یحییٰ بن بکیر الی قولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم المنیحۃ، منیحہ بہت اچھی چیز ہے. ہبۃ العین ذات المنفعت اور ہبۃ المنفعت فقط. منح کا مطلب دینا ہے. اللقحۃ ذات اللبن، جو دودھ والا جانور ہے. اور قریبۃ العہد بالولادت، جس کی ولادت پر زیادہ زمانہ نہیں گزرا. جب زیادہ زمانہ نہیں گزرا تو اس کا دودھ زیادہ ہے، جب زیادہ زمانہ گزر جائے تو پھر دودھ کم ہو جاتا ہے. اور الصفی کثیرۃ اللبن، صفی کے معنی کثیرۃ اللبن ہے. منحتاً بطور عطیہ کے. والشاة الصفی، بکری الصفی کثیرۃ اللبن. تغدو بإناء، صبح کو ایک برتن دودھ دیتی ہے. وتروح بإناء، اور شام کو ایک برتن دودھ دیتی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف، پڑھو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انہوں قال نے بتایا تھا کہ مولانا علاء الدین صاحب بیمار ہے تو اس لیے کچھ پڑھا دیں گے. ایسا ہی ہے، آپ نے بتایا تھا اور انہوں نے. قال لما قدم کل المهاجرون آئے تھے نہیں؟ قال جناب پڑھو. لما معاف کرو، آپ کی قراءت و تلاوت میں ہم نے دخل دیا. قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء وكانت الأنصار أهل الأرض یہ تو چلا والعقار. گیا، واپس نہیں آئے. کیا نام ہے؟ ہاں شاباش، آپ کے انتظار میں تھے ہم. پڑھیے. لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم صحیح بخاری کو تو عشق و محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. عشق و محبت سے پڑھیں گے تو سیکھیں گے، نہ ہو تو پھر تو بیکار ہے. بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. یہ شاید سنا ہے. بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. پڑھو. فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه.
یہ حدیث پہلی مرتبہ آئی ہے، اس لیے متوجہ ہو جائیے۔ جب مہاجرین مدینہ آئے مکہ سے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور انصار زمین والے تھے، والعقار اور اچھی زمین والے تھے، جو زمین فصل والی ہے، تو انصار نے زمینوں کو تقسیم کیا اس طریقے پر کہ انصاروں کی زمین ہو اور مہاجرین کے محنت ہو، اور آپس میں تقسیم کریں گے منفعت اور فائدے کو۔ علی ان یعطوہم ثمار اموالہم، تو ان کے مال کا ثمر دیں گے انصار کو ہر سال، ویکفوہم العمل، اور مہاجرین ان کو عمل سے بچائیں گے، مہاجرین عمل کریں گے، کفایت کریں گے۔ یکفو کا مطلب بچانا، یا یکفو کا مطلب یہ معنی یکفوہم، اور صرف کفایت کریں گے، عمل اور مشقت کی کفایت کریں گے مہاجرین، یعنی صرف اور صرف وہ عمل کریں گے۔ وکانت ام انس ام سلیم کانت ام عبداللہ ابن ابی طلحہ، اور حضرت انس کی والدہ ام سلیم تھی، جو عبداللہ کی بھی ماں ہے اور انس کی بھی، تو حضرت انس اور عبداللہ ماں شریک ہیں، تو انہوں نے فکانت اعطت ام انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے عذاقاً اے نخیلاً۔ عذاق عزق کی جمع ہے، جیسے جبال جبل کی جمع ہے، تو یہ عزق کی جمع ہے۔ عذاق کے معنی نخیلاً کھجوریں۔ فاعطاہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ام ایمن کو دیں، مولاتہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معتقہ تھی، معتقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیہ بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ اصح قول میں نہیں ہے، اصح قول یہ ہے مرضعہ نہیں، مربیہ تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، اور حضرت آمنہ کا انتقال ہوا مقام ابوا میں، تو اس وقت ام ایمن موجود تھی۔ ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ پہنچایا تھا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ انس نے سنایا رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل خیبر کے قتال سے فارغ ہوئے مدینہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو سب کچھ دیا، اس لیے مہاجرین نے انصار کو واپس کیے منائحہم، وہ باغات جو انہوں نے فائدہ اٹھانے کے لیے دیے تھے، منائح فائدہ اٹھانے کے لیے دیے تھے، التی کانوا منحوہم، جس سے معلوم ہوا کہ انصار نے مہاجرین کو بعض باغات دیے تھے کہ تم کام کرو اور نصف نصف ہوگا، اور بعض مہاجرین کو مفت میں دیے تھے کہ آپ اپنے لیے کرتے رہیں، ہمیں کچھ نہ دو، تو وہ منائح میں شامل تھے کہ سب کچھ فائدہ آپ کا ہے، ہمیں کچھ مت دو۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا الی امہ، حضرت انس کی والدہ کو، عذاقہا، ان کی نخیل کھجوریں، ام ایمن ناراض ہو گئی۔ دوسری جگہ مذکور ہے ام ایمن آئی حضرت انس کے اوپر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چیخنے لگی، کون ہے کہ ہم سے ہی چیز لے کر کے واپس کر دے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ایمن ناراض نہ ہونا، اس کی جگہ پر آپ کو فلان فلان چیز دی جائے گی۔ آخر حضرت ام ایمن راضی ہو گئی، اور وہ منیحہ حضرت انس کی والدہ کو واپس کیا گیا، کیونکہ ام ایمن بمنزلہ ماں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، میں تو بالکل نہیں دوں گی، آپ نے مجھے ایک چیز دی ہے، میں واپس نہیں کروں گی، آپ کی دی ہوئی چیز میرے لیے تبرک ہے۔
قال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه، اپنے خالص چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا. حدثنا مسدد حدثنا عيسى حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 40 خصلة، 40 عادتیں ہیں، 40 اعمال ہے. خصلة عملا عادة، اور اعلاہن منیحۃ العنز، اس میں سے سب سے اونچی عادت اور عمل یہ ہے کہ کسی کو بکری دے دے. منیحۃ العنز، عنز بکری، عنزۃ، اور عنزۃ لاٹھی کو کہتے ہیں، نیزے کو کہتے ہیں. ما من عامل يعمل بخصلة منها، جو کسی عادت پر عمل کرے گا ثواب کی امید پر اور وعدے کی تصدیق پر کہ وعدے کی تصدیق کرے، الا ادخلہ اللہ بها الجنہ. وہ 40 نمبر کون سے ہیں؟ قال حسان فعددنا، بس ہم نے شمار کرنا شروع کیا. ما دون منیحۃ العنز، بکری کے علاوہ، جو بکری ہے اس کے علاوہ ہم نے شمار کرنا شروع کیا. من رد السلام وتشمیت العاطس وإماتة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15، تو ہمیں ہماری طاقت نہیں ہوئی، یعنی ہم سے نہیں ہو سکا کہ ہم 15 تک پہنچیں. یہ کیوں؟ لعدم الاستحضار علی الفور، کیونکہ فی الفور سب چیزیں مستحضر نہیں ہوتی. اور جب آدمی تدبر تأمل کرے یا بیٹھ کر کے کتابوں میں تلاش کرے تو 40 بلکہ 40 سے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے جن کا ثواب ہے. اور اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 عادتوں کو مبہم رکھا، جیسے لیلۃ القدر کو مبہم رکھا، جیسے ساعت اجابت کو مبہم رکھا، جیسے اسماء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کو مبہم رکھا. بعض مرتبہ مبہم رکھتے ہیں تاکہ زیادہ محنت کرے اور ہر ایک عمل کو اس طرح سمجھے کہ یہ جنت کے داخلے کا سبب ہے اور بہت اونچا عمل ہے. تو یہاں پر محمول یہ ہے کہ یہ ہے منیحۃ العنز. میں نے عنز کہا تو یہ الٹا بتایا میں نے. عنز بکری کو کہتے ہیں اور عنزۃ وہ نیزے کو کہتے ہیں. متحرک ہو تو نیزہ ہے اور سکون کے ساتھ ہو تو شات ہے، الٹا بتایا. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثني عطوة عن جابر قال كانت لرجال منا فضول أرضين زائد زمين فقالوا نواجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها. یہ محل ترجمة الباب. فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري حدثني عطوة حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك، تم پر افسوس ہے، ان الہجرت شانها شدید. شان کا مطلب اس کے حقوق کو ادا کرنا بہت بھاری ہے. یعنی جب ہجرت کریں گے تو ہجرت کے بعد دینی کام کریں گے، دینی کام کا غلبہ ہوگا. شانوں کا یہ معنی بھی بیان کر سکتے ہیں، یہ شاندار کام بہت مشکل ہے. کام تو شاندار ہے. فهل لك من إبل قال نعم قال فتعطي صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها قال نعم. اب منیحہ یہ بھی ہے کہ کسی کو بکری اور اونٹنی دے دے
مفت میں دودھ والی، اور یہ بھی ہے کہ وہ دودھ کو استعمال کرے پھر واپس کرے. قال فتحلبها یوم وردها، یا فتحلبها، تم اس کا دودھ نکالو گے یوم وردها، جس دن اس کو پانی پلاؤ گے. وردن کا مطلب ہے پانی پلانا، اس لیے کہ جانور پانی پیے گا تو دودھ دے گا، اگر جب پانی نہ پیے تو دودھ نہیں دے سکتی. وردن ورد یردو، پانی کی اوپر آنا. قال نعم، قال فعمل من وراء البحار، تم عمل کرو سمندر سے دور، یعنی جتنا دور ہے عمل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. لیکن ہجرت کی نیت مت کرو، ایسا نہ ہو کہ ہجرت کی نیت کرے اور پھر ہجرت دینی کام کو بھول جائے اور دنیا میں لگ جائے. فإن اللہ لن یترک من عملک شیئا، دو نسخے ہے، لن یتر و لن یترک. اگر لن یتر یہ لن یضیع من عملک شیئا، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. اور اگر لن یترک یعنی لن یترک من غیر ثواب، بغیر ثواب کے آپ کے عمل کو نہیں چھوڑے گا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن عمرو عن طاووس حدثني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى ارض تهتز زرعا، جس کی فصل لہلہاتی تھی، یعنی یہتز ویتحرک زرعها، اس کی فصل کبھی ایک طرف کبھی دوسری جانب مائل، بہترین فصل تھی. آپ کو بتایا کہ بہترین فصل تہتز لہلہانا، اس کا مطلب ڈانس کر رہی تھی فصل، ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری طرف سے دوسری طرف. فقال لمن هذه، فقالوا اکتراها فلان، کرایہ پر لیا. فرمایا اگر مفت میں مالک دیتا تو اور اچھا ہوتا. معلوم ہوا کہ مفت میں دینا بہت اعلیٰ ہے، مفت میں دینا تاکہ وہ فصل لے لے پھر زمین واپس کرے. فما انه لو منحها اياه كان خيرا له من ان ياخذ عليها اجرا معلوما، کہ اس پر اجرت معلومہ کو لے لے. آگے پڑھیے تاکہ کتاب الشہادات تک پہنچے انشاءاللہ تعالی، پھر آپ کو چھٹی مل جائے گی انشاءاللہ. آپ تو چھٹی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، سنیچر کا دن ہے، سنیچر کا دن مبارک دن ہے. پڑھو. باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها أجرا، فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم والدة. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجرا. اذا قال اخدمتك هذه الجاریہ، اگر یہ کہ میں نے یہ جاریہ آپ کو خدمت کے لیے پیش کی، آپ کی خدمت کے لیے یہ جاریہ پیش کی، تو علامہ یتعارف الناس، جو لوگوں کا عرف ہے، ہبے کا عرف ہو یا عاریت کا عرف ہو، تو ہوا جائز، تو یہ جائز ہے. یعنی عرف میں ہبہ ہے تو ہبہ، عرف میں عاریت ہے تو یہ عاریت ہے. فقال بعض الناس هذه عاریة، اور بعض الناس کہتے ہیں یعنی احناف کہ یہ عاریت ہے عرف کی وجہ سے. اخدمتک هذه الجاریہ، عرف کی وجہ سے یہ عاریت ہے. تو مصنف فرماتے ہیں، مصنف یا اعتراض کرتے ہیں اور یا اتفاق کرتے ہیں. اگر اعتراض کرتے ہو احناف پر تو پھر اعتراضات، تین اعتراضات کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ او احناف، تم اخدمتک هذه الجاریہ، اس کو عاریت سمجھتے ہو،
حالانکہ 3 دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہبہ ہے. 3 دلائل. پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر اختمتک اس کی جگہ کہے کسوتک ھذا الثوب، میں نے آپ کو یہ کپڑا پہنایا تو یہ ہبہ ہے، تو اخدمتک بھی ہبہ ہونا چاہیے. آپ نے اس کو کیوں عاریت کہا؟ عرف کی وجہ سے. اس کے جواب میں احناف کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسوتک کہا تو چونکہ کپڑا پہننے سے خراب ہو جاتا ہے تو وہاں عاریت کی دلیل نہیں ہے، ہبہ کی دلیل موجود ہے. اس لیے کہ اگر کپڑا کسوتک اس کو پہنایا اور پہنانے کے بعد کچھ مدت کے بعد کپڑا خراب ہو گیا، پرانا ہو گیا، واپس کیا تو بیکار ہے. جب بیکار ہے تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ مقصود ہبہ ہے. اور اخدمتک ھذہ الجاریہ میں جاریہ پرانی نہیں ہوگی کہ جاریہ 1 سال کی خدمت کے بعد بوڑھی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہاں عاریت ہے. دوسری دلیل جو مصنف نے مخالفت میں پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اخدمہا ہاجرہ، وہ جو بادشاہ ہے اس نے اخدمہا ہاجرہ، حضرت سارہ کی خدمت میں ہاجرہ پیش کی، یعنی ہبتن. دیکھو وہاں ہبہ ہے اور آپ کہتے ہیں اخدمتک ھذہ الجاریہ، یہ عاریت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں ہبہ ہے اس لیے کہ اعطاء کا لفظ آیا ہے. اعطاء کا لفظ تھوڑی دیر کے بعد آپ پڑھیں گے، تو اعطاء کی وجہ سے وہ عاریت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عرف مختلف ہے. اس زمانے میں عرف ہبہ اور ابو حنیفہ کے زمانے میں عاریت، اس لیے ابو حنیفہ نے اس کو عاریت کہا. یہ دوسرا اشکال اور جواب ہے. تیسرا اشکال، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ او کسوتہم، جب تم قسم میں حانث ہو جاؤ تو کیا کرو؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. تو او کسوتہم میں کسوت کا لفظ آیا ہے اور کسوت ہبہ پر محمول ہے. یہ نہیں ہے کہ کپڑا فقیر کو دے دیا اور دوسرے دن واپس لے لیا. کسوت کا مطلب مکمل دینا ہے. جب وہاں ہبہ کے معنی میں ہے تو اخدمتک یہ بھی ہے، اخدمتک یہ بھی ہبہ کے معنی میں ہے. اس کے جواب میں وہی کہتے ہیں جو ابھی بتایا کہ کسوتہم، کسوت خراب ہے، کسوت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں ہبہ کی دلیل موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ کپڑا کسی کو دے دے اور خراب ہو کر واپس آ جائے، پھر معیر کیا کہے گا ہمارے کپڑے کو خراب کیا. اگر مصنف موافقت کرتے ہیں تو پھر 3 اشکالات اور جوابات یہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ مصنف اتفاق کرتے ہیں احناف کے ساتھ، ابو حنیفہ کے ساتھ. تو اتفاق کا مطلب یہ ہوگا کہ اخدمتک ھذہ الجاریہ، اس میں ہبے کا بھی احتمال ہے اور عاریت کا بھی احتمال ہے. احناف نے اس کو عاریت سمجھ لیا ہے بناء علی العرف، عرف کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ عرف پر مبنی ہے. تو ابو حنیفہ کے زمانے میں چونکہ یہ عاریت عرف میں عاریت ہے، اگرچہ اس میں ہبے کا احتمال ہے. تو یہ جو 3 اشکالات ہے، کسوتک ھذا الثوب ہبہ ہے، اخدمتک کسوتک ھذا الثوب یہ ہبہ ہے، اخدمہا ہاجرہ یہ ہبہ ہے، کسوتہم ہبہ ہے. مصنف نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہ ہبہ ہے، لیکن یہ ہبہ کا عرف تھا اور ابو حنیفہ بیچارے کے زمانے میں عرف بدل گیا، عاریت ہے. تو ابو حنیفہ نے بہت اچھا کیا کہ وہ کہتے ہیں عرف ہے، پھر اتفاق ہو جائے گا. اگر اختلاف ہو تو 3 اشکالات اور جوابات سامنے آ گئے. اگر اتفاق ہو تو 3 اشکالات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہبہ کا احتمال رکھتا ہے، لیکن اس میں عرف کی وجہ سے عاریت کا احتمال بھی ہے. تو
تو عرف کی وجہ سے یہ عاریت پر محمول ہے. وقال بعض الناس، یہ بعض الناس نمبر 2 ہے. ہم بعض الناس نمبر 1 گزرا ہے کتاب الزکوٰۃ میں. هذه عاریت، یہ عاریت ہے عرف کی وجہ سے. اور اگر کہے کسوت کا هذا الثوب بس وہ ہیبہ ہے. اس زمانے میں عرف یہی تھا. پھر حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هاجر ابراہیم بسارہ فاعطوها آجر اے ہاجرہ فرجعت فقالت اشعرت ان اللہ کبت الکافر، کافر کو ذلیل کیا، یا کبت الکافر سرع الکافر، کافر کو بے ہوش کر دیا. اخدم ولیدتاً، یہ اخدم ہبہ ہے، لیکن یہاں اعطوها، اعطوا کا قرینہ موجود ہے اعطوا. وقال ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخدمها ہاجر، یعنی آجر کا لفظ ہے یا ہاجر کا لفظ ہے یا ہاجرہ. معنی لغوی کا کی رعایت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ہاجر نے اپنے ملک اور وطن کو چھوڑا اور صحرا میں رہنے لگی، تو نام کے ساتھ شخصیت کی مناسبت آ گئی. اب دوسرا باب، باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. اگر کسی نے کہا دوسرے سے کہ حملتك على هذا الفرس، میں نے آپ کو اس فرس کے اوپر سوار کیا، تو حملتك على هذا الفرس، اس میں دونوں احتمال ہے. یہ احتمال بھی ہے کہ یہ ہبہ ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ استعمال کے لیے ہو. حملتك على هذا الفرس، اس گھوڑے کو میں نے آپ کی سواری کے لیے پیش کیا، سواری کر لو پھر واپس کرو. جب دونوں احتمال ہے تو اس میں جو ایک احتمال ہے کہ حملتك على هذا الفرس، یہ محمول ہے عاریت پر، یہ اس کا معنی لغوی ہے. معنی لغوی کیا ہے؟ حملتك على هذا الفرس، میں نے یہ فرس آپ کی سواری کے لیے پیش کیا، میں نے آپ کو حامل بنایا اور گھوڑے کو محمول بنایا. گھوڑا محمول، توبہ، گھوڑا حامل اور آپ محمول، گھوڑا حامل آپ محمول، یہ ٹھیک ہے. تو یہ لغوی معنی ہے. اور اس کا عرفی اور حقیقی معنی، حقیقت عرفیہ، عرفی معنی کیا ہے؟ حملتك على هذا الفرس، میں نے آپ کو یہ فرس پیش کیا بطور ہبہ تاکہ اس پر سواری کرے. تو یہ حقیقت عرفیہ ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر نیت نہیں ہے یا نیت ہبہ کی ہے تو اس کو ہبہ کہیں گے، اور اگر نیت معنی مجازی کی ہے، کس کی نیت ہے؟ عاریت کی نیت ہے، کیونکہ عاریت حقیقت عرفی نہیں مجازی عرفی ہے. حقیقت عرفی کیا ہے؟ ہبہ، اور مجازی عرفی کیا ہے؟ عاریت. تو اگر عاریت کی نیت کی تو عاریت ہے، اور اگر ہبہ کی نیت کی یا کوئی نیت نہیں ہے تو پھر اس کو ہبہ کہیں گے. تو اس لیے پھر اس میں رجوع کر سکتا ہے. رجوع کیوں کر سکتا ہے؟ اگر عاریت ہے تو رجوع کرنا ظاہر ہے کہ عاریت ہے، اور اگر ہبہ ہے تو ہبہ میں بھی رجوع کر سکتا ہے بالتراضی او بقضاء القاضی. اور ہدایہ میں لکھا ہے کہ ان نوا ہبتاً فہی ہبتن و ان نوا عاریتاً فہی عاریہ. اگر ہبہ کی نیت کی تو ہبہ ہے، اگر عاریت کی ہبہ نیت کی تو یہ عاریت ہے. تو آسان لفظوں میں یہ حقیقت عرفیہ ہے، کس میں؟ ہبہ میں. اور یہ لغوی معنی، جو لغوی معنی عرف کے خلاف ہے، وہ عاریت پر محمول ہے. تو اس میں آپ کو بتلایا تھا کہ قبعصری ایک آدمی تھا اور باغ میں بیٹھا ہوا تھا، انگور، کالے کالے انگور لٹک رہے تھے.
اس سے کسی نے حجاج ابن یوسف کے بارے میں سوال کیا وہ کیسے آدمی ہیں؟ اس نے کہا اللہم سود وجہہ واقطع عنقہ واسقنی من دمہ، یہ کہا۔ ترجمہ ظاہر ہے۔ حجاج کو بات پہنچ گئی اور اس کو بلایا کہ تم نے تو یہ کہا میرے لیے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو کالے کالے انگور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا باغ میں، تو میں نے کہا اللہم سود وجہہ، بالکل کالے ہو جائے تو لذیذ ہوتے ہیں، واقطع عنقہ، اس کو کاٹ لیں گے، توڑیں گے، واسقنی من دمہ واسقنی من جوسہ، یہ میرا مقصد تھا۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا واللہ لأحملنک علی الادہم علی الادہم، اللہ کی قسم ہم آپ کے پاؤں میں ڈال دیں گے علی الادہم، وہ کالے کالی بیڑیاں، وہ جو کالے لوہے کے مجرموں کے پاؤں میں ڈالتے ہیں وہ ڈال دیں گے۔ وہ ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا مثل الامیر یحمل علی الادہم والاشہب، امیر کا یہی کام ہونا چاہیے کہ کسی کو کالا گھوڑا دے دے ادہم، اور کسی کو اشہب سرخی کی طرف مائل گھوڑا دے دے۔ تو دیکھو لأحملنک اور یحمل علی الادہم والاشہب، جو قباصری نے کہا یحمل کا مطلب کسی کو دیتا ہے کالا گھوڑا اور کسی کو دیتا ہے سفید گھوڑا، سرخی کی مائل گھوڑا۔ تو حجاج نے کہا کہ واللہ انہ لحدید، میرا مقصد لوہا ہے، لوہا آپ کے پاؤں میں ڈال دوں گا۔ تو قبعثری نے کہا لأن یکون حدیدا خیر من ان یکون بلیدا، اگر وہ گھوڑا تیز رفتار ہو اس سے بہتر ہے کہ وہ سست ہو۔ تو دیکھو عرف میں احملن محمول ہے ہیبے پر، تو اگر ہیبہ کی نیت ہے تو ہیبہ ہے، اور اگر نہیں وہ نیت دوسری نیت کرے عاریت تو عاریت ہے۔ فهو كالعمرہ والصدقہ، یہ عمرہ اور صدقہ کی طرح ہے۔ جب عمرہ اور صدقہ کی طرح ہے تو بعض الناس کہتے ہیں لہو ان یرجع فیہا، رجوع کر سکتا ہے، کیوں؟ عاریت ہے تو اس میں رجوع ٹھیک ہے، ہبہ ہے تو اس میں رجوع بالقضاء القاضی بالتراضی ہے۔ تو یہ نمبر 3 بعض الناس آیا۔ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر حملت على فرس في سبيل الله، فی سبیل اللہ میں براعۃ الاختتام ہے، ایک دن تم بھی اللہ کے راستے میں جو موت کا راستہ ہے چلے جاؤ گے۔ فرأیتہ یباع، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ صدقہ تھا فی سبیل اللہ کی وجہ سے فی سبیل اللہ کہا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حمل صدقہ ہو، کبھی حمل صدقہ ہوگا کبھی حمل عاریت ہے۔ فقال لا تشتری ولا تعد فی صدقتک، صدقہ اس میں بھی براعۃ الاختتام ہے کہ مرنے کے بعد صدقہ کرنا چاہیے ایصال ثواب کے لیے۔